بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اس دور میں ہر شخص پریشان ہے، اتنی پریشانیاں ہیں کہ لوگ ان پریشانیوں کو اپنی تقدیر کا حصہ گردانتے ہیں۔ تو جب یہ اپنی تقدیر کا حصہ مانتے ہیں تو صادق آل محمد علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ تقدیر کو دعا اس وقت بھی بدل دیتی ہے جب تقدیر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں یہ چونکہ تشریح ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی، جس میں رسالت مآب فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی تقدیر کو صرف اور صرف دعا کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے۔ تو جب پریشانیاں ہوں تو آئیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس بات پہ یہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ تو دعا کیسے مستجاب ہوتی ہے؟ کیا آپ نے جو دعا کی ہے اس کو آداب دعا کو ملحوظ خاطر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی؟ آج کی گفتگو میں چند ایک آداب دعا میں عرض کر دیتا ہوں۔ چند ایک یہ ہیں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں تو اس کو جہاں رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے خالق اور مالک اپنے رازق کی رحمت کو یاد کر کے اس سے دعا مانگے، چونکہ میرے رسول کا یہ فرمان ہے کہ لا يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی وہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اس خالق کا جو محبوب ہے ان ہستیوں کا واسطہ دے، ان کو اپنی دعا میں شامل فرمائیں۔ بلکہ اس میں تو میرے رسول کا یہ فرمان ہے کہ صلاتکم علیہ اجابۃ لدعائکم، کہ تمہارا مجھ پر درود اور سلام پڑھنا تمہاری دعاؤں کی استجابت کا ضامن ہے۔ یعنی اگر ہم محمد و آل محمد کو دعا کرنے سے پہلے یاد کریں، ان پر درود اور سلام پڑھیں، تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور محبوب ترین ہستیوں کو مد نظر رکھنے کا ہمیں خود فائدہ ہے۔ کیسے؟ چونکہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ کل دعاء محجوب عن السماء، ہر دعا اور آسمان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، حتی یصلی علی محمد و آل محمد، وہ پردہ جو حائل ہوتا ہے جب ہم محمد اور آل محمد پر درود اور سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور خداوند قدوس بندے کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اور پھر تکرار کرنا چاہیے، اصرار کرنا چاہیے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے، اپنے حالات بدلنے کے لیے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بار بار اس چیز پہ اصرار کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمارے حالات کو بدل دے۔ اس لیے کہ رسالت مآب کا فرمان عالی شان ہے کہ خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اصرار کرتے ہیں۔ تو جب انسان ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کی بارگاہ میں جائے، اس کے سامنے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے دعا کرے، تو وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بارے میں میرے رسول تجھ سے لوگ پوچھیں تو ان کو جواب میری جانب سے دے دینا۔ جب لوگ پوچھیں کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے، کہاں ہے، تو اس کو میرے رسول تو نے جواب یہ دینا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ بلکہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں سورہ واقعہ کے اندر کہ وہ پروردگار اتنا زیادہ قریب ہے، یعنی خود انسان سے زیادہ قریب ہمارا پروردگار ہے۔
جتنا انسان اپنے آپ کو اپنے قریب سمجھتا ہے، انسان سے زیادہ قریب ہے وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لہذا جب اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں، تو کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب مجھ سے دعا مانگنے والا دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا، اس کو جواب دوں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ لہٰذا آداب دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر دعا کے ذریعے بدل جاتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے طفیل اور اپنے محبوب نبی کی امت ہونے کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔